نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں ٹھکایا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا یعنی جما دیا زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا پہلا رکوع آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور امتوں سے بھی، اور اس دن انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہی کامیاب ہوں گے، اور جس کا میزان ہلکا پڑ گیا وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ آج کے سبق میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کے ساتھ تم ظلم کیوں کرتے ہو، میری آیات سے منہ کیوں موڑتے ہو؟ آج تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا، جب اس اللہ رب العزت کا حکم نامہ تمہارے پاس آیا تو تمہیں اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں جما دیا، ٹھکانہ دیا۔ اگر تمہیں در بدر کر دیتا اللہ تعالیٰ، نہ تمہارا گھر ہوتا، نہ تمہارے پاس ٹھکانہ ہوتا، نہ تمہارے پاس کھانے کے لیے 4 لقمے ہوتے، تو تم کیا کر سکتے تھے؟ یہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اس نے پھر تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم تمہارے فصلوں کو، تمہارے سارے اسباب کو برباد کر دیں، تم باتوں کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ تم باتوں کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ ایک نوجوان ہے، صحت مند ہے، چلتا پھرتا ہے، اچانک اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا، معذور ہو گیا، کیا کر سکتا ہے کوئی انسان؟ ایک آدمی کا کاروبار ہے، چلتا پھرتا کاروبار ہے، زبردست بہترین کام چل رہا ہے، اچانک کوئی ایسا معاملہ بنا جناب وہ زیرو پہ آ گیا، کیا کر سکتا ہے کوئی؟ ایک آدمی اس کا فصل تیار ہے، باغ تیار ہے، وہ جل کر راکھ ہو گیا، رب کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کبھی سوچا تم نے
یہ میری ہی رحمتیں ہیں، تمہاری صحت بھی چل رہی ہے، تم صحت مند بھی ہو۔ فرمایا سو وہ بندہ جب اٹھتا ہے اور دیکھے کہ آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، کان میرے کام کر رہے ہیں، میں بات سن رہا ہوں، اٹھنے کی صلاحیت بھی ہے، میں چارپائی سے اٹھ سکتا ہوں، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، میں اپنی بات اندر جو دماغ میں ہے اس کو لوگوں کے سامنے شیئر کر سکتا ہوں، فرمایا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعضاء سلامت عطا فرمائے ہیں۔ پھر اگر اس کے پاس 4 لقمے کھانے کے لیے موجود ہیں، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس رہنے کے لیے گھر موجود ہے، وہ باہر روڈ پر نہیں سویا ہوا، فٹ پاتھ پر نہیں سویا ہوا، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بارکیف اللہ فرماتے ہیں جتنا کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ تو میرا دیا ہوا ہے، اور تمہیں میرا شکر ادا کرتے ہوئے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے کہ تم میرا شکر ہی نہیں ادا کرتے ہو اور میرے شکر سے، میری آیات سے روگردانی کرتے ہو۔ کبھی سوچا تم نے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں کس نے جمایا ہے؟ رب کہتے ہیں ہم نے جمایا ہے۔ اسی طرح زمین کو اگر اللہ تھوڑا سا ہلا دے، بلڈنگیں کی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ کئی رشتے جناب ایسے رشتے کہ جن کے بغیر انسان کہتا ہے میں رہ نہیں سکتا، کچلے جاتے ہیں اور نام و نشان مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اس زمین کو قرار والا کس نے بنایا ہوا ہے؟ 22ویں پارے میں رب العالمین فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو گرنے سے، زمین کو پھٹنے سے روکا ہوا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اگر اللہ تھوڑا سا ان کو چھوڑ دے تو ایسی کون سی وہ ہستی ہے جو ان کو سنبھال سکے؟ نہ آسمان کو کوئی سنبھال سکتا ہے، نہ زمین کو کوئی سنبھال سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے جس نے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے اور ایک لمحے کے لیے اس سے غفلت نہیں کرتا۔ اے انسان، آج تو کتنے فخر سے کہہ دیتا ہے یہ میرا گھر ہے جی، یہ میری دکان ہے جی، یہ میرا سب کچھ ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، یہ ہم نے تجھے دیا ہے، تیرا کچھ نہیں تھا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ تو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے۔ رب کہتا ہے میرا دیا ہوا ہے، تیرے پاس کیا تھا؟ تو دنیا میں آیا، تیرے بدن پر تو لباس بھی کوئی نہیں تھا، تو بغیر لباس کے دنیا میں آیا، ایک ٹکے کا مالک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے بتایا کہ یہ تیری اصلیت تھی، پھر تیرے اوپر لباس آیا، پھر تیرے پاس پیسہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیری روزی کے انتظام کیے۔ آج تو کہتا ہے یہ میرا اور وہ میرا اور یہ سب کچھ میرا اور جیسے میں چاہوں میں ویسے کروں۔ فرمایا کبھی سوچا تو نے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ہاں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اس جگہ اللہ فرماتے 14ویں پارے میں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے گھروں میں سکون پیدا کیا۔ دن کے کام کاج کر کے واپس گھروں کو لوٹتے ہو، یہ بھی ایک اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ دفتر سے، دکان سے، کاروبار سے، محنت مزدوری سے، کھیتی باڑی سے، آخر کوئی ٹھکانہ تو دیا اللہ تعالیٰ نے جہاں آ کر سکون پاتے ہو، جہاں آ کر سو جاتے ہو، جہاں آ کر آرام کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو۔ رب کہتا ہے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ یہ ٹھکانہ کس نے دیا؟ رب کہتا ہے میں نے ٹھکانہ بھی دیا اور تجھے سکھ کی نیند بھی سلایا۔ اگر سکھ کی نیند تجھ سے چھین لیتا، ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے، تمہارا چین ختم ہو جاتا۔ تم میری نافرمانی کر کے آتے ہو، تم میری بغاوت کر کے آتے ہو، تم میرے احکامات کو توڑ کر آتے ہو، میں تمہیں سکھ کی نیند پھر بھی سلا دیتا ہوں۔ میں اگر نیند اور امن اور سکون تمہارا چھین لیتا، کون ہے جو تمہیں سکون دے سکتا؟ کوئی سکون نہیں دے سکتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ تمہیں سکون کی نیند سلاتا ہوں۔ سحری کے وقت سے بلانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے آخری پہر جب سحری کا وقت ہوتا ہے، رب العالمین آسمان دنیا پہ صدا لگاتا ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کرنے آیا ہوں؟ سبحان اللہ۔ ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے رزق مانگے میں رزق دینے آیا ہوں؟
اور کوئی صحت چاہنے والا ہے میں صحت دینے آیا ہوں، جس کو جو حاجت ہے مانگے مجھ سے میں دینے آیا ہوں۔ رب العالمین بلاتا ہے اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی آواز پر نہیں اٹھتے، لیکن وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ فجر کے وقت اپنے گھر سے پھر صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ وہ جو تجھے بلا رہا ہے نا وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کی بلانے پر اٹھ کھڑا ہو، غافل اٹھ جا اٹھ جا، وہ تجھے بلا رہا ہے جو اکبر ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے جو تیرا رب ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے، کہتا ہے آ جا میرے در پر آ جا۔ انسان غفلت میں ڈوبا ہوا، کوئی نہ اٹھا، مؤذن کی آواز سن کر بھی کروٹ بدل کر پھر سو گیا، حتیٰ کہ سورج چڑھنے کے بعد اٹھا، دن چڑھے اٹھا۔ وہ رات کا بلا رہا تھا رب، یہ نہ اٹھا، سورج چڑھنے کے بعد اٹھا۔ لیکن وہ کتنا کریم ہے، اس نے پھر رزق تازہ اس کے سامنے رکھا، اس کے کھانے کے لیے پھر رزق اور روزی بند نہ کر دی، بلکہ تازہ کھانا پھر اس کے سامنے رکھا۔ اور یہ کتنا غافل ہے، اس نے پھر بھی بسم اللہ کوئی نہ پڑھی، نماز تو پہلے کوئی نہ پڑھی، بسم اللہ پھر بھی کوئی نہ پڑھی، اللہ کا نام تک نہ لیا، اور پھر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے لقمے کو سانس والی نالی سے بچا کر معدے کی طرف لے کر گیا، اگر وہ تھوڑا سا یوں کر دیتا تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، ایک ایک لقمے کو اس کے پیٹ تک پہنچایا، پھر معدے کا نظام اس نے خراب نہ کیا، اس نے کھایا، اس نے ہضم کیا، یہ سیر ہو کر اپنے کام کاج کے لیے چل پڑا، گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ کا نام کوئی نہ لیا، غفلت میں ڈوبا غفلت میں ڈوبا، چلتا گیا اپنے کاروبار میں، چلتا جا پہنچا اپنی دکان میں، جا پہنچا اپنے دفتر اور آفس اور کھیتی باڑی کی جگہ پہ، کام کرتے کرتے دوپہر کے وقت تھک گیا، اوئے ہوئے بڑا تھک کیوں، کروٹ لی، تھوڑا سستانے کے لیے ٹیک لگائی، پھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ یہ رب کے گھر مسجد سے آ رہی ہے، لیکن اس نے چائے تو پی لی، نماز کوئی نہ پڑھی، پھر اس نے عصر کو بلایا، پھر اس نے مغرب کو بلایا، پھر اس نے عشاء کو بلایا، پھر یہ غافل نہ پڑھتے ہوئے پھر سو گیا، رات کو پھر سکھ کی نیند سلایا۔ اس غافل کو جس کو بلاتے بلاتے یہ اتنا وقت ہو گیا، پھر اس کو سکھ کی نیند سلایا، سحری کے وقت پھر آواز دی، معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا، اٹھ جا مجھ سے توبہ کر لے میں توبہ قبول کر لوں گا، پھر کوئی نہ اٹھا، اگلے دن پھر یہ روٹین، حتیٰ کہ آج زندگی کے 50 سال گزر گئے، نصف صدی گزر گئی، یوں یہی روٹین چلی آ رہی ہے، یہی روٹین چلی آ رہی ہے، اور میری غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی رحمت بھی اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ آج 50 سال کے بعد وہ کہتا ہے اب تو آ جا، زندگی کی شام ہو گئی، اب تو تیری جوانی بھی ڈھل گئی، اب تو تیرے دوست بھی تجھے چھوڑ گئے، اب تو پیسہ بھی تجھ سے روٹھ گیا، جیب بھی خالی ہو گئی، اب تو تیرے پاس کچھ نہ رہا، ارے بوڑھے اب بھی آ جا اور میرے در پہ آ کے توبہ کر لے، میں تیری 70 سال کی ساری غیر حاضریاں معاف کر دوں گا، میں تجھے 70 سال کی تیری غیر حاضریاں معاف کروں گا، تانا دیے بغیر معاف کروں گا، آ تو جا میرے دربار پہ، یہ سب کچھ میرا دیا ہوا تھا، تو سمجھ رہا تھا میں دفتر سے لا رہا تھا، تو سمجھ رہا تھا میں دکان سے لا رہا تھا، تو سمجھ رہا تھا میں اپنی کھیت سے لا رہا تھا، نا یہ سب کچھ میرا دیا ہوا تھا، تو کوئی اور سمجھتا رہا، تو کسی اور طرف بھاگتا رہا، اب دیکھنا وہی تو ہے، وہی تیرے اعضاء ہیں، اب کیوں نہیں بھاگتا؟ اب بوڑھا ہو گیا ہے نا، اب تیری نظر کہاں چلی گئی، اب تیری سنوائی کہاں چلی گئی، اب تیری طاقت کہاں چلی گئی، اب ہوا نا معذور، کوئی بات نہیں ہے، اب بھی آ جا مجھ سے توبہ کر لے، اب بڑھاپے کے اندر بھی مجھ سے معافی مانگ لے، اس وقت بھی مجھے یاد کر لے، میں رب و کریم ہوں، تیری سب غلطیوں کو معاف کر دوں گا، اور اب تجھے سمجھاتا ہوں یہ جو کچھ تیرے پاس ہے، جس کی طرف تو بھاگ رہا ہے اس کی طرف مت بھاگ، مجھے ساتھ لے کر جا، تیرا ہر کام بنے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں لایا تجھے میں ہوں، ٹکایا تجھے میں نے ہے، یہ تیرا دفتر میں نے تجھے دیا ہے، یہ تیری دکان کاروبار میں نے تجھے دیا ہے، یہ فصلیں تجھے میں نے دی ہیں، جس جس جگہ سے تجھے روزی آتی دکھائی دیتی ہے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ رب کہتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ میں نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، یہ میں نے تجھے زمین میں جمایا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فیہا معائش،
اور اس میں معیشت کے جتنے اسباب ہیں میں نے مہیا کیے ہیں، روزی کے جتنے ذریعے ہیں میں نے تجھے دیے ہیں، تیرے پاس کیا تھا، تو کہاں سے؟ کبھی تو نے سوچا ہے مٹی سے اللہ کیسے رنگ نکالتا ہے؟ مٹی سے تو نے دانہ پھینکا اور چلا آیا، پھر اللہ نے کیسے رنگ ڈھنگ اس سے پیدا کیے، کیسی خوشبوئیں بنائیں، رزق کیسا بنایا اور اس میں سے لذتیں کیسی ڈال دیں۔ فرمایا یہ معیشت کے اسباب میں دینے والا ہوں۔ کبھی تم نے دیکھا ایک بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا اس کا سٹور ہے، وہ بھی کمائی کر کے شام کو 4 لقمے کھاتا ہے، اور قریب ہی اسی گلی کے اندر ایک غریب آدمی بھی، اس کے پاس چھوٹی سی ریڑھی ہے، وہ بھی شام کو اپنا گزارا کر لیتا ہے، کسی کے پاس ریڑھی نہیں ہے وہ پھر بھی اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیف تخاف الفقر واللہ رازقا، ارے بندے تو فقر سے کیوں ڈرتا ہے جب اللہ جیسا رازق موجود ہے تو؟ سبحان اللہ۔ فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقًا، جو رزق دینے والا ہے، پرندوں کو فضاؤں میں دیتا ہے، مچھلیوں کو دریاؤں میں دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مت سوچ کہ طاقت کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ میں پیسہ کماؤں گا، اگر یہ والی بات ہوتی ما اکل العصفور مع النسو، یہ بڑے بڑے گرجیں اور بڑی بڑی گدے وہ جہاں پہ کھانا کھاتی ہیں نا، چڑیا بھی 4 دانے کھا کے رات کو سوتی ہے، چڑیا کو بھی وہ بھوکا نہیں سلاتا، اس کی روزی کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تجھ سے غافل ہو جائے گا؟ وہ اللہ تجھے بھول جائے گا؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ رب کہتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تجھے لایا بھی میں، جمایا بھی میں نے، اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معیشت کے اسباب بھی میں نے دیے ہیں، روزی کے ذریعے بھی میں نے دیے ہیں۔ بے شک معیشت کے اسباب اختیار کر، لیکن بھروسہ اس پر کر جس نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے۔ دکان پہ ضرور جا، لیکن یہ مت سوچ کہ روزی مجھے یہیں سے ملے گی، نہیں، روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ اس نے تو یہ نقشہ رکھا ہے، کسی کے سامنے اینٹ گارا رکھ دیا، روزی اللہ دے رہا ہے، کسی کے سامنے دکان کا کچھ سامان رکھ دیا، روزی اللہ دے رہا ہے، کسی کے سامنے دفتر کی فائلیں پڑی ہیں، روزی اللہ دے رہا ہے، اور کسی کے سامنے اللہ نے اپنا قرآن رکھا، روزی اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب روزی سب کو اللہ ہی دیتا ہے۔ ہاں، کسی کے سامنے کوئی چیز رکھی، کسی کے سامنے کوئی چیز رکھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معیشت کے اسباب، کمائی کے ذریعے ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے، اور کوئی بنانے والا نہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اب اللہ شکوہ کرتے ہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، جب یہ سب کچھ تو میں نے کیا، ایک طرف ہماری اتنی رحمت ہے، ایک طرف ہماری اتنی شفقتیں، اور دوسری طرف تمہاری اتنی ناشکریاں۔ قلیلا ما تشکرون، یہ قلیل کا معنی تھوڑا، اور اوپر تنوین مزید قلت کے لیے آئی ہے، بہت ہی تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، بہت ہی تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، بہت بڑی اللہ کی نعمتیں اور بہت تھوڑا شکر، اللہ کو بھول ہی جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد ہی کوئی نہیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر، لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کہتا ہے شکر کرو تو میں نعمتیں بڑھاؤں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفر کرو گے پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، رب کے سامنے دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے پروردگار مجھے یہ ہمت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، گھر سے باہر نکلے، اور حالت یہ ہے کہ گھر میں ایک لقمہ کھانے کے لیے کوئی نہیں، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی کوئی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ وہ دونوں حضرات بھی گھر سے نکلے کہ جناب نبی پاک کے گھر جائیں، کیا پتہ وہاں سے کچھ مل جائے، نبی پاک نکلے شاید ان کے گھر سے کچھ مل جائے۔ تینوں بزرگ راستے میں اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اخرجنی الجوع، بھوک نے نکال دیا۔ اچھا عمر تم کیسے نکلے ہو؟ کہا جی بھوک نے نکالا۔ اچھا ہم تو بھوک کی وجہ سے نکلے، اے اللہ نبی آپ کہاں جا رہے تھے اور آپ کیوں نکلے؟ فرمایا میں بھی اسی وجہ سے نکلا جس وجہ سے تم نکلے ہو، کھانے کے لیے لقمہ کوئی نہیں، بھوک۔ خیر لمبا واقعہ، صحابی کے باغ میں گئے،
انہوں نے جناب چادر بچھائی اور خوشی کا اظہار کیا کہ آج روئے زمین پر مجھ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں، میرے مہمان محمد مصطفیٰ بنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے وزیرین بنے، آپ کے مشیرین بنے، آپ کے ساتھی صحابہ بنے۔ چادر بچھائی، آپ کو بٹھایا، جلدی سے پوری شاخ توڑ کر کھجور کی لے آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پکی پکی کھجوریں کیوں نہیں اتار کر لے آیا؟ کہ یا رسول اللہ پکی بھی ہیں، کچی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، تینوں آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے کہا صرف پکی نہ رکھوں، ساری جو آپ کو پسند ہو وہ آپ تناول کریں۔ چھری لے کر بھاگ رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بکری ذبح کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا دودھ والی نہ ذبح کر دینا۔ کہ جی ٹھیک ہے جی، بکری کا بچہ ذبح کرے، بھون کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے پر چند بوٹیاں رکھیں، کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے کر آؤ۔ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے، ٹھنڈا پانی پیا، 3 قسم کی کھجوریں کھائیں، گوشت کھایا اور روٹی کھائی۔ یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ قلیلا ما تشکرون۔ اتنے فاقے کے بعد اگر کھانا ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فکر ہوئی کہ کل حساب دینا ہے، اور ہمیں پہلا جناب وہ ہضم نہیں ہوتا، اوپر سے اور مل جاتا ہے، پھر اوپر سے اور مل جاتا ہے، پھر بھی شکوہ، پھر بھی شکوہ، پھر بھی شکوہ، پھر بھی شکوہ۔ شکر کی طرف کبھی دھیان نہیں گیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کا شکر بندہ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا کوئی لقمہ روٹی کا کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے نا الحمدللہ، تو رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ مجھے کھلانے والا میرا اللہ ہے، مجھے پلانے والا میرا اللہ ہے۔ اس لیے ہر لقمے میں جو دعائیں ہیں نا جی، ان کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو پختہ کرتی ہیں، اور مومن کا ہتھیار دعائیں ہیں۔ جو موقع مال کی دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو پختہ کرتی ہیں۔ کھانے سے پہلے کبھی بسم اللہ نہ چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا، آپ زور سے ہنسے۔ زور سے مراد یہ نہیں کہ کہکہ مار کے آپ کبھی نہیں ہنسے، مطلب یہ ہے کہ آپ آواز سے ہنسے، ضحک فرمایا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر آپ ہنس پڑے؟ فرمایا اس نے بسم اللہ کو نہیں پڑھی تھی اور کھانا شروع کر دیا، شیطان بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ ابھی درمیان میں اس کو یاد آیا اس نے بسم اللہ پڑھی اور شیطان کو الٹیاں لگ گئیں، وہ مجھے اللہ نے دکھایا، اور اس کی جو حالت دی ہے وہ مجھے دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ صحیح بندوبست ہوا اس بدبخت کا۔ تو بسم اللہ کی آپ فائدے دیکھیں، رزق کے اندر برکت کیسے آئے جب شیطان ساتھ بیٹھا ہو۔ تو جب بسم اللہ پڑھو گے بھاگے گا شیطان، گھر میں جب گئے اللہ کا نام لیا بھاگے گا شیطان۔ یہ شکرانہ بھی ہے نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں آپ جاؤ اللہ کا نام لو شیطان بھاگ جاتا ہے، کھانے پہ اللہ کا نام لو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور نہ گھر میں جاتے ہوئے اللہ کا نام لیا نہ کھانے میں اللہ کا نام لیا، شیطان اپنے باقی شتونگڑوں سے کہتا ہے آ جاؤ آج رات بھی ادھر ہی گزاریں گے، کھانا بھی یہیں سے کھائیں گے۔ جس گھر میں روزانہ شیطان مہمان بنتا اس گھر میں برکت کہاں سے آئے؟ اس گھر میں برکت کیسے آئے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا نام لو تاکہ شیطان بھاگ جائے، اور پھر فرمایا کھانا کھانے کے بعد کہو الحمدللہ، پھر اللہ کی حمد کرو، پھر اللہ کی تعریفیں کرو۔ جب یہ کرو گے پھر شکر ہوگا، زبان پر شکر ہوگا، اور پھر اللہ تم سے راضی ہوگا، پھر نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں جمایا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں روزی کے ذریعے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا جو تم شکر ادا کرتے ہو۔